اس بیچاری کو, اس تحریک کو, اس گروپ کو, اس پارٹی کو باندھ کے مارا گیا, دہانے کے باوجود کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, باقاعدہ سیدھے فائرز کھولے گئے. آفتاب اقبال نے تحریک لبیک کے متعلق بہت بڑے بڑے انکشافات کیے اور آفتاب اقبال نے کہا کہ مرید کے اندر جو کچھ بھی ہوا یہ دنیا کا بدترین آپریشن تھا اور بڑے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا آفتاب اقبال نے کہ آپ لوگ سن کر حیران ہو جاؤ گے. اور کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. یہ مرید کے میں بلا کر یہاں ان کو آپریشن کے اندر گرا ڈال کر ان کو ختم کرنا چاہتے تھے, کیونکہ بہت بڑے بڑے راز اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے جو آفتاب اقبال نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا. تحریک لبیک کو باقاعدہ اجازت بھی دی کہ آپ لوگ مارچ کر سکتے ہیں, باقاعدہ اجازت نامہ بھی مل گیا. اس کے باوجود تحریک لبیک کو مرید کے اندر لایا گیا اور یہ بہت بڑا راز ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے. دوستوں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے آفتاب اقبال نے بہت بڑے بڑے انکشافات کر دیے جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے, اور ایسے انکشافات آپ لوگوں نے پہلے کسی صحافی سے نہیں سنے ہوں گے. ہم اس کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کیونکہ آفتاب اقبال ایک بڑا صحافی بھی ہے اور ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے. وہ آفتاب اقبال اس نے کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو مرید کے میں ہوا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ تحریک لبیک ہی واحد جماعت تھی جو فلسطین کے حق میں بات کرتے تھے, جو غزہ کے حق میں بات کرتے تھے, جو ختم نبوت کے حق میں بات کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرید کے میں تحریک لبیک کے ساتھ ہوا اور ان کے قائدین کے ساتھ ہوا اور ان کے کارکنان کے ساتھ ہوا, اور ایسے باتیں آفتاب اقبال نے کہی ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے. دوستو آفتاب اقبال ایک بہت بڑا صحافی بھی, آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہیں, لیکن انہوں نے بڑے انکشافات کی تحریک لبیک کے متعلق. انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو جماعت ہے یہ بہت امن پسند والی جماعت ہے اور ان کے کارکنان کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں تھی جو مرید کے اندر نظر آئی. لیکن دوستو مرید کے اندر جو کچھ بھی ہوا یہ پلاننگ تھی اس سے پہلے, تاکہ ان لوگوں کو بلائے. جب سعد رضوی نے یہ اعلان کیا کہ ہم مرید کے میں جائیں گے اور ہم اسلام آباد جائیں گے اور اس کے باوجود فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے, باقاعدہ ان سے پہلے اعلان سے پہلے تحریک لبیک کے کارکنان قائدین ان کو اٹھانا شروع کر دیا حکومت نے. اور اس کے بعد تحریک لبیک نے جب اعلان کیا کہ سعد حسین رضوی آئیں گے مرید کے میں, اور اس کے باوجود مرید کے میں اتنا بڑا آپریشن راتوں رات ہو گیا جو مرید کے میں باقاعدہ سعد رضوی اذانیں بھی دے رہے تھے. سعد رضوی نے چیخ پکار بھی کیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں. لیکن آفتاب اقبال نے کہا یہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا, کیونکہ جب بعد میں پتہ چلا کہ مرید کے میں اتنا بڑا آپریشن ہوا, اس آپریشن میں گولی مارنے والے تو ہم نہیں تھے, کون تھے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا. اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اندر, جو کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن آخرکار وہ بندہ وہ ظالم معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ حقیقت آپ لوگ خود جانتے ہیں. لیکن آفتاب اقبال نے کہا کہ مرید کے آپریشن کوئی عام آپریشن نہیں تھا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, ایک بڑا صحافی بھی اس کے حق میں نہیں بولے, تحریک لبیک کے حق میں کوئی بڑا نیوز چینل بھی نہیں بولا, لیکن آفتاب اقبال نے کہا کہ مرید کے اندر جو کارکنان کے ساتھ کیا گیا اور اس کے ساتھ جتنے قائدین کو رکن شورا ان کے ساتھ کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی. اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ بھی ہوا, اس سے پہلے جو 9 مئی کا مسئلہ تھا, اس سے پہلے فیض آباد, لیکن جو مرید کے کا مسئلہ تھا یہ سب سے جداگانہ اور سب سے الگ مسئلہ تھا. یہی وہ مسئلہ تھا. آفتاب اقبال نے کہا کہ آفتاب اقبال کہنا چاہتے تھے کہ جو مرید کے میں ہوا یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور اس ظلم کے پیچھے بہت بڑا سازش ہے, اور وہ سازش یہ ہے کہ سعد حسین رضوی کو ختم کرنا چاہتے تھے حکومت, اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو دبانا چاہتے تھے تاکہ یہ تو آج نکل گئے فلسطین کے لیے, آئندہ یہ لوگ نہ نکلے. اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں باقاعدہ کہ یہ لوگ جب سے غائب ہیں آج تک کوئی بھی فلسطین کے لیے اٹھ نہیں سکتا, کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا فلسطین کے لیے. آفتاب اقبال نے کہا کہ حکومت نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کیا راتوں رات, جو وہ ایک بڑا نیوز چینل کا صحافی اس طرح بات کرتا ہے کہ اتنا بڑا یعنی قائد, ایک تحریک کا امیر جو ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا, آخر کیوں, کیا ان کو حق نہیں اس ملک پاکستان میں. باقاعدہ آفتاب اقبال نے کہا کہ تحریک لبیک کے کارکنان آج بھی
مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں, اور سعد رضوی جو ہے وہ آج تک غائب ہے. اتنے بڑے بڑے انکشافات جو آج تک کسی صحافی نے نہیں کیا. دوستو یاد رکھیے مرید کے میں جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود مرید کے میں جو بڑا آپریشن ہوا, اتنا بڑا آپریشن ہوا کہ اس کے بعد تحریک لبیک آج تک ٹوٹی ہوئی ہے. یعنی ان کے کارکنان, قائدین سب غائب ہیں, سب منظر عام سے غائب ہیں. لیکن آفتاب اقبال نے کہا یہ جو کچھ بھی مرید کے اندر ہوا یہ ہوا نہیں بلکہ کیا گیا, اور اتنا بڑا انکشافات کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. یعنی آفتاب اقبال اتنے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ تحریک لبیک اتنا پرامن جماعت جن کے ہاتھوں میں بندوقیں نہیں بلکہ لاٹیاں بھی نہیں, جن کی زبان سے ایک آواز نکلتی تھی وہ بھی اللہ اکبر کی, وہ باقاعدہ اذانیں دیتے تھے کہ ہم نے کیا کیا, ہم تو فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم تو ظالم نہیں ہیں, ہم تو اس ملک کے امن والے لوگ ہیں. اس کے باوجود مرید کے اندر سب کو چلا دیا. یعنی سعد رضوی کارکنان سب کو ختم کرنے چاہا, لیکن اتنا بڑا صحافی اور جو آفتاب اقبال ہے انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں لیکن تحریک لبیک کا حمایت کرتا ہوں. اتنا بڑا جماعت ہو کر بھی اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. یعنی سیاسی بات اگر کرنی ہو تو میدان میں کرنا چاہیے, نہ کہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان, ایک پرامن شہری کا خون بہایا جائے. بلکہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا وہ بھی آفتاب اقبال نے. ہم اگر کہیں تو کوئی عام بندہ, لیکن آفتاب اقبال خود کہتا ہے کہ تحریک لبیک کو مرید کے میں بلایا گیا, وہاں بلا کے ان کو بالکل درمیان میں بند کر دیا اور کہا کہ آج تحریک لبیک کا آخری دن ہے. اور واقعی تحریک لبیک کو جب مرید کے اندر کچلا دیا, اتنے لوگوں کو ختم کر دیا, راتوں رات آپریشن کر دیا, اس کے باوجود آج بھی تحریک لبیک کے کارکنان تو میڈیا پر زور دے رہے ہیں, لیکن بہت کارکنان جو ہے گرفتار ہے, بہت کارکنان جو ہے دنیا سے چلے گئے. آفتاب اقبال نے ایسے ایسے باتیں کہی. اگر یہ باتیں کوئی صحافی بھی کرے, کوئی بڑے یوٹیوب چینل کے اور کوئی نیوز چینل کے لوگ کرے, تو ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کو امن اور ان کو جو سلامتی مل جائے, ان کو ریلیف مل جائے. اور آفتاب اقبال نے کہا کہ حکومت کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ سعد رضوی ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی غلط اقدام نہیں اٹھائے, اور مرید کے میں اور فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کرنا یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. اور آج بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات کس طرف چل رہے ہیں. جو سعد حسین رضوی کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ آج خود موجود نہیں ہے, وہ چھپے ہوئے. لیکن آفتاب اقبال نے ان سب رازوں سے پردہ اٹھا دیا, کہا کہ مرید کے واقعہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہاں تحریک لبیک یعنی مرید کے اندر تحریک لبیک کو بلایا گیا, یہاں بلا کے ان کو ختم کرنا چاہا تاکہ یہ تحریک لبیک جماعت دب جائے, اور اس کے بعد کوئی بھی اس طرح آواز نہ اٹھائے, کوئی بھی ریلی نہ نکالے, کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جو حکومت کے خلاف ہو اور حکمرانوں کے خلاف ہو. لیکن آفتاب اقبال نے وہ رازے سب پاڑ دیے, کہا کہ یہ سب حقیقت یہی ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا. لیکن اس ملک کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن آخر میں تحقیق نہیں ہوتا, وہ بندہ نہیں مل سکتا, وہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے. اور یہ آفتاب اقبال کی زبانی الفاظ جو اس نے اپنے ویڈیوز ولاگ میں کہا. دوستوں ہمارا کام ہے حق اور سچ آپ لوگوں کو بتانا, فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آیا آفتاب اقبال نے اتنے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ مرید کے اندر بلایا گیا, ان کو خود کو چلنے دیا تاکہ ان کو دبایا جائے اور آئندہ ایسی حرکت کوئی جماعت نہ کرے اور کوئی بھی فلسطین کے بارے میں آواز نہ اٹھائے. اسی لیے تحریک لبیک کو دبانے کی کوشش کی گئی, اور آج تک سعد رضوی جو ہے میدان سے غائب ہے, منظر عام سے غائب ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا, فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. کمنٹ کے اندر اپنا رائے ضرور دینا ہے. چینل پر نئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے.